پتنگ بیچنے والے کی آمدنی کا کیا حکم ہے، اس سے پہلے جو ہے یہ دیکھ لیا جائے کہ خود پتنگ بازی کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ سوال تو حسن نیت سے جو ہے نا وہ حسن زن رکھتا ہوں کہ حسن نیت سے پوچھا ہوگا، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ لوگ اصل جو ناجائز و حرام ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور اس میں اگر کوئی جواز کی شک کسی گلی کے کونے کے اندر بھی کھڑی ہوتی ہے نا تو سوال اس کے بارے میں کرتے ہیں، تو اس کا جواب ملتا ہے، لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دیکھا جناب یہ تو جائز ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پتنگ بازی نمبر 1 پرلے درجے کا فضول کام ہے، باطل کام ہے۔ دوسرے نمبر پہ جس قدر بے پردگی اور بےہودگی اور جہالت کا مظاہرہ اس مروجہ پتنگ بازی میں ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اب اس کے ساتھ جو چھتوں پہ چڑھ کے شور شرابہ، گانے باجے، میوزک، لوگوں کے گھروں میں جھانکنا، یہ سب چیزیں ہیں، یہ سراسر حرام اور ناجائز اور ایذا میں داخل ہیں۔ چوتھے نمبر پہ خود یہ پتنگ بازی جو ہے اس کے بارے میں ایک تعداد ہے محققین کی جو یہ کہتی ہے کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ کافروں کی طرف سے ہے اور بڑی خبیث چیز کے اوپر ہے۔ اب وہ اپنی جگہ اس کا کتنا عمل دخل ہے اس کی گہرائی کے اندر میں بات نہیں کرتا، لیکن مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے کہ اگر اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل جو ہے اس کی بنیاد کسی عمل خبیث کے اوپر تھی اور کسی جو ہے نا وہ کافروں کی جو ہے نا وہ کسی شرارت اور شرانگیزی کے اوپر تھی، تو مسلمان اس سے بچے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد پھر یہ جو پیچ لڑانا اور پتنگیں کاٹنا ہے یہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو آدمی جب پتنگ اڑاتے ہیں اور وہ جو ہے وہ پیچ لگا کے ایک دوسرے کی پتنگ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کے مال کو برباد کرنا چاہ رہا ہے، وہ اس کے مال کو برباد کرنا چاہ رہا ہے۔ پتنگ ایک آدمی کی 100 کی ہے، 200 کی ہے، 1000 کی ہے، اس کی بھی 200 1000 کی ہے۔ اب یہ لگا ہوا ہے کہ اس کے 1000 کو میں ختم کر دوں، وہ لگا ہوا ہے میں اس کے 1000 کو جناب برباد کر دوں۔ تو یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ ایک دوسرے کو ضرر پہنچانے اور ایک دوسرے کا مال برباد کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو لہذا یہ پہلو بھی حرام۔ اب رہی یہ بات کہ جناب کوئی واقعی ایسا صاف ستھرا، سمجھدار، سلجھا ہوا، صاف دماغ اور معقول بندہ ہے کہ ساری چیزیں سائڈ میں کر کے تنہا چھت پہ چڑھا ہوا ٹھکا ٹھک لگا ہوا ہے، تو اس کو تو ویسے سمجھا بجھا کے نیچے کر دینا چاہیے، بھائی صاحب آ ہی جاؤ، جب یہ ساری فضولیت کا فائدہ نہیں ہے تو کیا کر رہے ہو یہاں پر، ٹھیک ہے، تو اس کو یہ کر دینا چاہیے۔ اچھا پھر اب ان سب چیزوں سے جو بدترین چیز ہے وہ ہے ہمارے ملک میں جو پتنگ اڑائی جاتی ہے اس میں ڈور اور دھاتی ڈور کا استعمال۔ دھاتی ڈور سے جو تباہیاں مچتی ہیں ڈور سے بھی ہوتی ہیں، لیکن دھاتی ڈور جو ہے کیمیکل والی وہ تو یوں کہہ لے کہ وہ تو شدید ترین جو ہے شدید ترین امر ہے۔ اس دھاتی ڈور سے کتنے بچوں، بچیوں، بڑوں، بوڑھوں، بوڑھیوں، جوانوں، مردوں، عورتوں کی گردنیں کٹ جاتی، مر جاتے، وہ کتنوں کی جناب وہ شدید ترین زخمی ہو جاتے ہیں۔ مجھے آج تک نہیں بھولتا، میرے ایک شاگرد تھے پنجاب کے، یہاں وہ مدنی تھے اور یہاں سے پڑھ کر فارغ ہوئے، اپنے گھر گئے، ان کی شادی ہوئی۔ شادی کے غالباً 1 مہینے کے اندر اندر کا واقعہ تھا کہ دھاتی ڈور سے ان کی گردن کٹ گئی اور وہ شہید ہو گئے 1 مہینے کے اندر شادی کے بعد۔ اس گھر پہ جو قیامت ٹوٹی اور اس گھر میں جو کوہرام مچا اس کا ذمہ دار کون؟ وہی شیطان کے جنہوں نے دھاتی ڈور سے یہ پتنگ بازی کی تھی۔ اسی طرح کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے 15 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، دعاؤں سے، منتوں سے، مرادوں سے مزاروں پہ جا کے دم تعویذ کر کے علاج کروا کے بڑی آسوں، امیدوں، آرزوؤں کے ساتھ ان کو اولاد ملی، اور وہی اولاد اپنے باپ کے ساتھ کوئی خریداری کرنے، کوئی اپنا کھلونا خریدنے، کوئی آئس کریم خریدنے، باپ بڑے لاڈ پیار کے ساتھ اس کو اپنے آگے بٹھا کے موٹر سائیکل پہ لے کے گیا، اور راستے میں کسی شیطان ظالم کی دھاتی ڈور سے اسی بچے کی گردن کٹ گئی اور اس گھر کا نور اور چراغ جو ہے وہ بجھ گیا، ان ماں باپ کی زندگی کو تاریک کر دیا۔ اب نہ دوبارہ ان کے اولاد اگر نہ ہو
اور یہ جو منتوں مرادوں کے بعد ملی تھی، تو بتائیے اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ یہ جن تاتاریوں، جن چنگیز خانوں، جن ہلاکو خانوں کی ہم مذمتیں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو اگر تو یہ والی گردنیں کاٹنا برا ہے تو پھر وہ بھی برا ہے، اور اگر یہ برا نہیں ہے اور یہ فن ہے، یہ میلہ ہے، یہ موج ہے، یہ مستی ہے، تو پھر وہ بھی موج مستی کرتے تھے، جنگ تو جیت ہی جاتے تھے۔ اگر بغداد کو فتح کر لیا تھا، جنگ جیت لی تھی انہوں نے، بعد میں جو گردنیں کاٹ کے کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے تھے، کیا تھا؟ انجوائمنٹ، مزہ تھا، موج تھی، مستی تھی، میلہ تھا، تو وہ بھی تو موج مستی میلہ کر رہے تھے، پھر ان کی کیا مذمت؟ ان کے اوپر کیوں جناب یہ تیمور ہے، تو یہ چنگیز خان ہے، یہ ہلاکو خان ہے، یہ جوجی خان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، پھر یہ ساری مذمتیں کیوں؟ جب خود آپ ہی ہلاکو خان بنے ہوئے، جب آپ ہی چنگیز خان بنے ہوئے، جب آپ ہی اس کے جناب وہ لشکر کا سپہ سالار جوجی خان بنے ہوئے، اور آپ بھی بچوں کی گردنیں کاٹ رہے، عورتوں کا معاف نہیں کر رہے، جوانوں کو آپ نے تباہ کر دیا، بوڑھوں کی گردنیں آپ نے کاٹ دی، کوئی عالم ہے، جاہل ہے، کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہے، تو آپ میں اور چنگیز خان میں کیا فرق ہے؟ تو پھر برابر شد، پھر ادھر بھی مذمت نہ کی جائے۔ اور اگر وہاں کرنی ہے، اور یقیناً کرنی ہے، کہ قتل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے سارے انسانوں کو مار دیا۔ تو اگر انہوں نے برا کیا اور قطعاً یقیناً برا کیا، تو پھر یہ جو ہلاکو خان ہے جو دھاتی ڈور کے ذریعے لوگوں کی گردنیں کاٹ رہا ہے، یہ بھی اتنا بڑا مجرم ہے، یہ بھی اتنا بڑا ظالم ہے، یہ بھی اتنا بڑا شیطان ہے، یہ بھی اتنا بڑا قاتل ہے، تو اس کی بھی برابر مذمت ہے۔ تو اب یہ وہ سینیریو ہے پتنگ بازی کا، یہ ہے وہ مزہ، یہ ہے موج میلہ، یہ ہے مستی، جس کے اوپر کتنوں کے گھر اجاڑ دیے جاتے ہیں، یہ ہے جان کا ضیاع۔ پھر مال کی جو بربادی ہے، تو یہ جو ٹرانسفارمر لگے ہوتے ہیں بجلی کے، کتنے ہیں جو ڈور اس میں اٹکتی ہے، اور چونکہ وہ دھات کے ہیں تو دھات کے ساتھ جو ہے نا وہ بلاسٹ کر جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، 1 کروڑ سے لے کے 5 کروڑ تک کا تو یہ ملتا ہے۔ اور جس دن بسنت ہوتی ہے اس دن کتنے تباہ ہو جاتے، کتنے برباد ہو جاتے، ذرا نیکسٹ ڈے کی آپ وہ نکال کے دے لیں، اخبار نکال کے دیکھ لیں کتنا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ غاصب ہیں، یہ ڈاکو ہیں۔ غاصب اور ڈاکو کیا کرتے ہیں؟ ڈاکو ضروری ہے کہ بندے ہی مارے؟ مال چھینا ڈاکو کا کام، مال برباد کرنا ڈاکو کا کام ہے۔ تو یہ جو کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہی تو کر رہے ہیں۔ تو لہذا یہ جو ان حرام چیزوں پر اور ان شیطانیوں پر اور ان قباحی پر اور ان خبائث پر اور ان فضائع پر جو مبنی کام ہے، اب وہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، میرے خیال میں اس ساری بات سے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔